دیکھیے، قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال تو ان کی بہت پسندیدہ ترین شخصیات میں شامل تھے، اور یعنی وہ اپنے ذاتی اور شخصی پس منظر کے حوالے سے یہ بتایا کرتے تھے کہ ان کے والد مرحوم جو ہیں وہ خود مسلم لیگ کے کارکن تھے قیام پاکستان سے قبل، اور کارکن ہی نہیں بلکہ اپنے علاقائی سطح پہ ایک اہم کردار کی حیثیت رکھتے تھے۔ اور اسی پس منظر میں وہ جب پاکستان بنا ہے تو اس وقت ان کی عمر کوئی 15 سال تھی، پروفیسر خورشید صاحب کی۔ تو اس زمانے میں وہاں ان کو یہ موقع یاد تھا، اور وہ بار بار اس کا ذکر کرتے تھے کہ مسلم لیگ کے حوالے سے وہاں پہ جو نوجوانوں کی اور بچوں کی انجمن بنی ہوئی تھی تو وہ اس کے صدر تھے اپنے علاقے میں۔ تو یہ اس کو فخر کے ساتھ بتایا کرتے تھے کہ میں نے قیام پاکستان کی تحریک میں قائد اعظم کی قیادت میں جو نوجوانوں کی ایک طرح سے تنظیم تھی، میں اس کا صدر تھا اپنے علاقے میں۔ تو قائد اعظم کے بیانات، قائد اعظم کی سوچ، قائد اعظم کی فلسفہ، یہ تو آپ کو بار بار ان کے مضامین میں ملتا ہے۔ جب وہ پاکستان میں کسی تبدیلی کے ایجنڈے کی بات کرتے ہیں تو ہمیشہ اس میں جب انہیں موقع ملتا ہے تو وہ قائد اعظم کے تصور سے شروع کرتے ہیں، قائد اعظم کی بات کرتے ہیں کہ قائد اعظم نے ان کو، قائد اعظم کے اقوال جو ہیں اور قائد اعظم کے بیانات کے اقتباسات جو ہیں، ڈھیروں اقتباسات انہیں زبانی یاد تھے، اور وہ حسب موقع اسے لوگوں کی رہنمائی کے لیے استعمال کرتے تھے۔ مضامین ان کے خاص اس موضوع پہ موجود ہیں کہ قائد اعظم کا ویژن کیا تھا، قائد اعظم نے کیا چیز کنٹریبیوٹ کرنے کی کوشش کی، تشکیل پاکستان سے وہ کیا چاہتے تھے، اور اس کی ظاہر آج عملی ضرورت کیا ہے۔ علامہ اقبال کو انہیں ہزاروں اشعار یاد تھے زبانی۔ وہ خود بتاتے تھے کہ اب ذرا حافظہ کمزور ہو گیا ہے، لیکن جس زمانے میں میں نوعمر تھا اور اس کے بعد بھی میں نے ہزاروں اشعار یاد کیے، لیکن یہ ان کا خیال تھا کہ ان کا حافظہ کمزور ہو گیا ہے۔ ہم سب قریب سے دیکھنے والے یہ محسوس کرتے تھے کہ ان کا حافظہ تو ماشاءاللہ ہم سب سے بہتر ہے، اور اس کے اندر وہ بر موقع اشعار کا استعمال کر سکتے تھے، اور یعنی یہ تحریر میں بھی ہوتا تھا، یہ گفتگو میں بھی ہوتا تھا۔ اور ظاہر علامہ اقبال کے کلام میں تو یہ خوبی ہے کہ وہ اسلام کی جامعیت کا احاطہ کرتا ہے، مسلمانوں کی زوال کے اسباب پہ بات کرتا ہے، مسلمانوں کی ترقی کے لیے کیا ناگزیر چیزیں ہیں ان کی جانب نشاندہی کرتا ہے، اور یہ وہ سب چیزیں ہیں جو پروفیسر خورشید کا بھی ایجنڈا تھا۔ تو اقبال سے زیادہ بہتر تو انہیں کہیں سے رہنمائی نہیں مل سکتی تھی۔ پھر ادب ان کا محض یعنی چند اشعار تک محدود نہیں تھا، بلکہ آپ کو یہ جان کے شاید اچھا لگے کہ اردو کا دینی ادب کے عنوان سے ایک بڑا غیر معمولی مقالہ انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا، جس میں کافی لمبے عرصے کے دینی ادب کا احاطہ کیا ہے۔ تو اس سب کے پس منظر میں ان کی یہ خواہش کہ جو علامہ اقبال کے نظریات تھے اور جو قائد اعظم کے نظریات تھے، ان سب کو پاکستان کے موجودہ حالات میں کیسے سامنے رکھ کے کوئی عملی پروگرام بنایا جائے، یہ ان کا غیر معمولی کنٹریبیوشن رہا ہے۔ اور جیسے میں نے پہلے اشارہ کیا، ان کا عدل، امن اور سلامتی، انسان کا احترام، معاشرے میں لوگوں کی فلاح، یہ وہ عنوانات تھے جس پر انہوں نے یعنی پاکستان کے نظام کو مرتب کرنے کی کوشش کی۔ اور اس کے پیچھے انسپائریشن ظاہر مولانا مودودی کے تو وہ براہ راست شاگردوں میں سے تھے، اور بہت بڑی تعداد میں لوگ یہ سمجھتے ہیں اور درست سمجھتے ہیں کہ انہوں نے مولانا مودودی کے تصورات کو آگے بڑھانے میں بہت بڑا کردار ادا کیا ہے۔ اور لیکن یہ کہ علامہ اقبال اور قائد اعظم کے یہ جو نظریات ہیں، یہ اتنا ہی ان کی شخصیت کا ایک طرح سے حصہ رہے ہیں۔